الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے اپنے فضل سے ہم تمام کو عافیت والی اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائی۔ چونکہ رمضان کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور ان دنوں میں ہم لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ مال جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، زکوٰۃ نکالنا یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ مال جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جو دانہ تم زمین کے اندر ڈالتے ہو، پھر اس دانے میں سے ایک پودا نکلتا ہے، ایک بالی نکلتی ہے پودے میں، اور ایسی کل 7 بالیاں ہوتی ہے، ایک بالی میں 100 دانے ہو۔ ہمارے اپنی زبان میں سمجھے تو مثال کے طور پر جیسے گیہوں ہے، ہم نے ایک دانہ زمین میں ڈالا، اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک پودا کھڑا کرے اور اس پودے میں 7 بالیاں بنے، ننگل بنے، اور ایک ننگل میں 100 دانے ہو تو 700 دانے ہوں گے۔ یہی مثال اس مال کی ہے جو مال ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، کہ 1 روپیہ دینے کے اوپر اللہ تعالیٰ 700 کا اجر لکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ رمضان کے مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اس لیے ہم لوگ اس رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ یہ تو فضیلت کے متعلق بات ہوئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے اپنے مال کو، تو فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم آتی منفق خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو تو اس سے ڈبل عطا فرما، اس سے زیادہ عطا فرما اور عطا فرما۔ اور جو بندہ مال خرچ نہیں کرتا، اس میں بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو فرشتے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اللہم آتی ممسک تلفا، اے اللہ جو مال خرچ نہیں کرتے ہیں ان کے مال کو تو ہلاک کر دے۔ یہ تو فضائل کے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کیا ہے وعید اور دھمکی کے طور پر۔ 2 آیتیں ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں
سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی جی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی، ایسا عذاب جس سے بہت زیادہ تکلیف ہو، ایسے عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ وہ کون سا عذاب ہوگا جس سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کی آگے کی آیت میں، یوم یحمى علی النار، جس دن کے اس مال کو آگ پر تپایا جائے گا، فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جب وہ مال تپ جائے گا تو پھر اس کے ذریعے سے اس بندے کی، جس بندے نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، اس بندے کی پیشانی کو، اس کی پیٹھ کو اور اس کے پہلو کو داغا جائے گا، یعنی کہ ڈام دیا جائے گا۔ پھر فرشتوں کی طرف سے ان سے کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم، یہ وہی مال ہے جن کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے یہ بتایا کہ زکوٰۃ دینے کے اوپر فضیلت کیا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا وعید اور دھمکی سنائی گئی ہے۔ دوسری ایک صورت مستقل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، وہ بندہ جس نے مال کو جمع کر کے اور گن گن کے رکھا، اس کے بارے میں وہاں پر وعید بیان کی گئی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب مسلمان، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ ہم سب مسلمان اپنے مالوں کا حساب کر کے صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کن چیزوں کے اوپر فرض ہے؟ زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے؟ چونکہ سال میں ایک مرتبہ ایسا معاملہ پیش آتا ہے، اس لیے ایسے مسائل ہمیں زیادہ یاد نہیں رہتے۔ میں آپ کے سامنے مختصراً زکوٰۃ کے بارے میں کچھ مسائل بیان کر دوں۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان پر فرض کی ہے جو مسلمان نصاب کا مالک ہو، ہوشیار ہو، پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے، مسلمان ہو، کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے، بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور نصاب کا مالک ہو، غریب پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نصاب کتنا ہے؟ اگر کسی بندے کے پاس 612 گرام پوائنٹ 360 ملی گرام، اگر اتنی چاندی یا اس چاندی کے برابر قیمت ہو، 61 تولہ کے اوپر تھوڑا سا بنتا ہے، تو 61 تولہ سے احتیاطاً ہمیں حساب کر لینا چاہیے کہ آج کے زمانے میں 61 تولہ جو ابھی نیا تولہ بازار میں چلتا ہے، اس کے حساب سے 61 تولہ کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ جو قیمت 61 تولہ کی ہوگی وہ قیمت نصاب کا مالک سمجھا جائے گا۔ اگر کسی بندے کے پاس آج کے حساب سے وہیں قریباً 20-25 ہزار روپے کے قریب بنتی ہے، بھاؤ صحیح طریقے سے ہمیں جان کر کے حساب لگانا چاہیے کہ کتنے ہزار روپے ہمارے پاس ہو تو ہم نصاب کے مالک بن جاتے ہیں۔ 61 تولہ چاندی کا حساب کرنا چاہیے کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر خالی پیسے ہے یا سونا چاندی ہے یا اور زیادہ چیزیں ہیں، کچھ بھی ہو، اس بندے کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے مال میں۔ سال گزرنے کا مطلب یہ
کہ گزشتہ بھی ہم نے زکوٰۃ نکالی تھی اور اس سال بھی ہم پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، مطلب اتنا مال ہے، تو پھر چاہے کچھ پیسے ایسے ہو کہ جو 2-4 دن پہلے ہی آئے ہو، مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گئے رمضان میں ہم نے زکوٰۃ نکالی تھی، ہماری ایک تاریخ متعین تھی۔ میں چونکہ ہر مرتبہ تاریخ کے اوپر بہت زور دیتا ہوں کہ ہر سال ہمیں ایک رمضان کا روزہ ایک تاریخ متعین کر لینی چاہیے۔ تاریخ متعین کرے تو یہ یاد رکھنا کہ اسلامی تاریخ متعین کرنے کی، اس تاریخ پر ہمیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے، تاریخ متعین کر لینے کی۔ تو گزشتہ رمضان میں جس تاریخ کو مثال کے طور پر 5ویں روزے پر ہم نے زکوٰۃ کا حساب کیا تھا، اور اس رمضان میں 5ویں روزے تک ہمارے پاس کتنا مال ہے، ان سارے مال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اب اس میں کچھ روپیے اور پیسے ایسے بھی ہوں گے جو 1 مہینے پہلے آئے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو گئے سال سے پڑے ہوں گے، تو سب مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم پہلے سے زکوٰۃ نکالتے تھے، بھلے اس وقت خالی ہمارے پاس 50,000 تھے اور اس رمضان سے پہلے ہم 50 لاکھ کے مالک بن گئے، تو ہماری تاریخ کے دن ہمیں 50 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ تو نصاب میں نے آپ کے سامنے بتایا 612 گرام چاندی، یعنی 161 تولہ چاندی کا حساب کرنے کا۔ ہوتا یہ ہے کہ گڑبڑیاں یہاں ہوتی ہے کہ مرد حضرات صرف اپنی زکوٰۃ نکال کر کے یا اپنی خود کی بیوی کی زکوٰۃ نکال کر کے پورے گھر میں یہ کہہ دیتے کہ ہم نے سب کی زکوٰۃ نکال لی۔ اس طریقے سے زکوٰۃ نکلتی نہیں ہے۔ زکوٰۃ جتنے لوگ الگ الگ مالک ہیں سب کے الگ الگ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر مالک الگ الگ ہے تو مالک الگ الگ ہونے کا کیا مطلب؟ ہمارے گھر میں میرے ساتھ میرے 2 بھائی بھی ہیں، میرے ابا بھی ہے، میری 2 بہنیں بھی ہیں، یہاں ہمارے بھائیوں کی بیویاں بھی ہیں، جو بھی ہے۔ اب اس میں سے کون سا مال ایسا ہے جس کے مالک ہمارے ابا ہے؟ ہمارے ابا جن مال کے مالک ہے، اچھا کون سے مال کو گننے کا؟ تو زکوٰۃ صرف 3 چیزوں کے اوپر فرض ہے: سونا چاندی، روکڑ روپیہ، روکڑ رقم، اور تیسرا اسباب تجارت، یعنی خرید و فروخت کرنے کے لیے، دھندا کرنے کے لیے کوئی چیز ہم نے لے کر کے رکھی ہے۔ ان 3 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ سونا چاندی اگر داگینے ہو تو داگینے پر، کچا سونا پڑا ہو تو کچے سونے پر، یہ سب سونا چاندی اس میں آ گیا۔ روکڑ روپیے ہمارے پاس ہمارے جیب میں پڑے ہو تو بھی، ہم نے کسی کو قرضے کے طور پر دیے ہیں تو بھی، بینک میں پڑے ہیں تو بھی، اسی طریقے سے کسی بھی لائن سے کہیں پر بھی ہمارے روپیے پڑے ہو تو وہ بھی مال ہمارا گننا پڑے گا۔ اور تیسرا اسباب تجارت، یعنی لین دین کرنے کے لیے، لیویج کرنے کے لیے کوئی چیز ہم نے لے کر کے رکھی ہے۔ ہماری الیکٹرک کی دکان ہے، اس میں بہت سارا مال بھرا ہوا ہے۔ ہماری کوئی دوسری مٹیریل کی دکان ہے، بہت سارے اسپیئر پارٹ اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا میڈیکل ہے، دوائی اندر بھری ہوئی ہے بیچنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ہم نے لیویج کرنے کے لیے کوئی گھر یا پلاٹ یا زمین لے کر کے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے لیویج کرنے کے لیے کسی نے گاڑی لے کر کے رکھی ہے۔ کوئی بھی چیز جو لیویج کرنے کے لیے رکھی ہو اور ہم نے لے کر کے رکھی ہمارے پاس ہے، تو اس کی آج کی قیمت کیا ہوگی، اس قیمت کے حساب سے زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے۔ آج کی قیمت کے حساب سے 5 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا لیویج کرنے کے لیے، 5 سال سے پڑا ہوا ہے، ابھی وہ 15 لاکھ کا ہو گیا تو 5 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دینے کی، 15 لاکھ کی دینی پڑے گی، کیونکہ ابھی کی قیمت کا اعتبار ہے۔ یہ خیال رکھیے۔ میں عرض کر رہا تھا، باپ الگ مالک ہے تو الگ سے اس کے مال کا حساب ہوگا۔ بیٹے کو کہہ دیا ہے کہ تو پیسے کما کر کے گھر میں اتنے دے، باقی بچے وہ تو رکھنا۔ اگر بیٹے کے الگ پیسے رکھے ہیں تو اس کی الگ زکوٰۃ ہوگی۔ بیٹی الگ سے اپنے پاس پیسے جمع کر کے رکھتی ہے۔ ہمارے غریب گھرانوں کی بچیاں مہندی لگا کر کے
سلائی کام کر کے یا اور کوئی کام کر کے پیسے کماتی ہے، اور ابا کہتا ہے کہ بیٹی ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کو شادی میں کام آئیں گے یہ پیسے، آپ رکھو، میں آپ کی کمائی گھر میں نہیں رکھنا چاہتا، آپ اپنے پاس جمع رکھو، تو وہ ہماری بیٹی بھلے ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ اتنا مالک بن گئی جس سے 61 تولہ چاندی آ سکتی ہے، اتنے روپے کا مالک بن گئی ہے، تو پھر اس کے اوپر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ اس کی بھی نکالنی پڑے گی۔ زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے چیزیں گنوائی ان کی صحیح قیمت کیا چلتی ہے آج کی، وہ قیمت سرواڑا کر کے ٹوٹل لگا لے اور اس کو 40واں حصہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 39 حصے تمہارے پاس رکھو، 40واں حصہ ہمیں دو، یعنی زکوٰۃ کے طور پر نکالو، تو پورے مال کا 40 سے بھانگا کر دینے کا پورے روپے کا، تو جو جواب آئے گا وہ یہ ہمارے مال کی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کے متعلق کچھ مختصراً مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بتائے، باقی بہت سارے مسائل اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر شخص کے حساب سے الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کا قرضہ ہوتا ہے، قرضہ بات کرنے کا ہوتا ہے، کسی کا گھریلو حساب الگ الگ ہوتا ہے، تو ہر شخص کو جس کو جیسی ضرورت پڑے، جس لائن کی ضرورت پڑے مسئلے کے حساب سے، وہ اس لائن کے حساب سے پہلے مسئلہ پوچھ لے، مسئلہ پوچھنے کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے اپنے شہر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علماء پیدا کیے ہیں، بہت زیادہ ہمیں علماء دیے ہیں، جس لائن کا جس کا جو بھی مسئلہ ہو وہ اس مسئلے کے متعلق اپنے علماء سے پوچھ لیا کرے، اس میں کمی اور کوتاہی نہ کرے۔ دوسری ایک بات یہ کہ لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی مالدار ہوتی ہے، ہمارے اپنے علاقے میں عورتیں جب شادی ہوتی ہے تو سونا وغیرہ لے کر آتی ہے، تو عورت تو مالدار ہے، شوہر اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے اس لیے میری بیوی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو میں نے اسی لیے آپ کے سامنے وضاحت کر دی کہ بیوی الگ مالک ہے، شوہر الگ مالک ہے۔ شوہر کے اوپر بھلے 10 لاکھ کا قرضہ ہو، لیکن بیوی اگر مالدار ہے تو بیوی کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ نکالنے کے پیسے نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو سونا چاندی اس کو بیچ کر اس میں سے زکوٰۃ نکالو، باقی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، زکوٰۃ معاف نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ دینے سے ہمارا پورا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، پورا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ کی وعید بیان کی گئی اس سے ہم بچ جاتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ نکالنے کے فائدے ہیں۔ زکوٰۃ کس کو دے، زکوٰۃ نکالنے کے بعد ہم خرچ کہاں کریں، یہ بھی بہت ضروری مسئلہ ہے۔ تحقیق کر کے زکوٰۃ کا مال دیا جاوے، تحقیق کر کے دیا جاوے۔ باپ اپنے بیٹے کو یا بیٹا اپنے باپ کو، بیٹی اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہے، ان رشتہ داروں کو خالہ ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو ہے، یہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کے اندر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا مال زیادہ سے زیادہ ہمارے غریب رشتہ داروں پر، ہمارے سگے والے جو ہے غریب، اس کے پاس پہنچے، اس سے ہمیں ڈبل اجر ملے گا۔ ایک زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کا بھی اجر ملے گا، اور دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے کہ یہ بندہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے تو پہلے اس کا حق ہے ان پڑوسیوں کو دیا جاوے مال۔ شہر کے اندر اگر کوئی غریب ہے تو باہر بھیجنے سے پہلے شہر والوں کا حق ہے کہ ان کو دیا جاوے، تحقیق کر کے مال دیا جاوے۔ بہت سارے گھر آپ کو ایسے ملیں گے، بہت سارے گھر آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ دینے والے وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں،
اور وہ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے پاس مانگنے بھی نہیں جاتے. ایسے گھروں پر زکوٰۃ دینی چاہیے اور ایسے گھروں کو تلاش کرنا چاہیے. اگر کوئی دیندار لوگ ایسے ہیں جو مستحق ہے، غریب ہے، تو پہلے دیندار کو ترجیح دی جائے، پہلے دینداروں کو دیا جائے، یہ بھی کوشش کرنی چاہیے. اور جو مانگنے والے آتے ہیں ہمارے اپنے گھروں پر، 100 میں سے 99 ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں پر نہ رمضان آتا ہے، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ تراویح پڑھتے ہیں. رمضان آتا ہے تو ٹوپی پہن لیتے ہیں، جبہ پہن لیتے ہیں اور مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنے گھروں کا فطرہ بھی نہ دے، اپنی زکوٰۃ بھی نہ دے. زکوٰۃ دینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، فطرہ دینے سے بھی فطرہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سارے مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایک بہت بڑی بیلنس ہوتی ہے. وہ خود ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ نکالنی پڑے. اب ہم اس کو انجانے میں اپنے پیسے زکوٰۃ کے دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اب ایک رواج چلا ہے، عورتیں برقع پہن کر کے آ جاتی ہے. ہمیں کیا معلوم کہ کیسے ہیں یہ مانگنے والے. اب تک ہم کشمیر والوں کو دیتے تھے، بہت سارے لوگ دیتے تھے. ابھی کشمیر کی ایک تنظیم، علماء کی ایک کمیٹی، ان کی طرف سے ایک لیٹر پیڈ آیا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا آیا کہ یہ ہماری طرف سے جو لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں وہ حقیقت میں غریب نہیں ہیں، ان لوگوں نے مانگنے کا دھندا بنا لیا ہے اور ہمارے اپنے علاقوں کے اندر بڑی بڑی مہنگی زمینیں اور پلاٹنگ خرید کر کے وہ لوگ رہتے ہیں، اور دوسرا بہت گناہ کا کام بھی وہ لوگ کرتے ہیں. تو اور ہمارے سمجھانے سے مانتے بھی نہیں ہیں. اس لیے ہم لوگوں سے اپیل کی گئی کہ آپ ان کشمیر والوں کو 1 روپیہ بھی نہ دو. اگر کوئی محتاج بن کر وہ آپ کے پاس آوے تو اس کو ہمارے نمبر دے دو، ہم ان کی ضروریات پوری کر دیں گے. ایسا کشمیر کے دینی تنظیم نے باقاعدہ لیٹر پیڈ لکھ کر کے شائع کیا ہے. تو ایسے مانگنے والے جو برقعے پہن کر کے آ جاتے ہیں اور ہم ان کو انجانے میں دے دیتے ہیں، اس سے اگر تحقیق کیے بغیر ہم نے پیسے دیے اور سامنے والا مالدار ہے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تحقیق ضروری ہے. اسی طریقے سے بہت ساری بیوہ عورتوں کو ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں کہ بھائی بیوہ ہے، ڈائریکٹ بغیر تحقیق کے. ارے بہت ساری بیوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اگر اس کے پاس 61 تولہ چاندی لے سکے، اتنا پیسہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. بھلے بیوہ ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہے. تو یہ خیال رکھیے، زکوٰۃ دینے کے اندر بہت زیادہ احتیاط سے کام لے، بہت زیادہ احتیاط سے کام لے اور اپنے مالوں کو خرچ کرے. اگر مدرسوں میں بھی دینا ہو تو بھی تحقیق کر لیا کریں. اپنے علاقوں کے مدرسوں میں دینا ہو تو بھی تحقیق کر لیا کریں. آپ دیکھیں ہمارے علاقے میں بہت سارے مدرسے چل رہے ہیں، باہر سے بھی بہت سارے مدرسے والے آتے ہیں. ہمیں کیا معلوم کون کیا چلا رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے. کچھ لوگوں کا دھندا ہوتا ہے کہ مدرسے کے نام پر زکوٰۃ کا روپیہ جمع کر کے اپنی پراپرٹی بڑھانا، اپنی جائیداد بنانا. تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے ہماری زکوٰۃ کہاں ادا ہوگی؟ صحیح معنی میں جو عالم ہو، جو ذمہ دار ہو، مدرسے دین کے قلعے ہیں. مدرسے بچیں گے نہیں تو یاد رکھنا ہماری نسلوں تک دین نہیں پہنچے گا. دعوت و تبلیغ میں اگر صحیح دین سکھانے والے مل رہے ہیں تو یہ مدرسوں کی برکت ہے، اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے مل رہے ہیں تو یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے. لیکن آنکھ بند کر کے دے دینا، تھوڑا بہت احتیاط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میں بھی چونکہ مدرسے سے نکلا ہوا ہوں. مدرسے دین کے قلعے ہیں. مدرسے میں زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب، دوسرا دین کی حفاظت کا ثواب، دین کے کام میں خرچ کرنے کا اور ثواب. اس سے بڑے بڑے کام وجود میں آتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، لیکن تحقیق کر کے مدرسوں میں دیا جائے، بغیر تحقیق کے مدرسوں میں بھی نہ دیا جائے. ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کچھ سالوں پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور پھر تھوڑی مدت کے بعد ان کے پاس بہت زیادہ جائیداد بڑھ جاتی ہے. ایسے کچھ حالات ہوتے ہیں تو پھر ایسی جگہوں پر اپنی زکوٰۃ دینے سے پہلے تھوڑا اپنے ہاتھوں کو روک لیا جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.